السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. پہلے ہم جو آیات کل پڑھ رہے تھے اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے امہات المومنین کو مخاطب کر کے خواتین کے متعلق وہ بنیادی اور اساسی حکم ارشاد فرمائے جن کے ذریعے معاشرہ انتہائی پاکیزہ اور گھر انتہائی امن اور اطمینان والے بن سکتے ہیں. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، اس لیے وہ حکم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی اور قیامت تک کے آنے والے تمام خواتین کے لیے. اب وہ آیات ذکر کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی جو اسلوب اختیار کیا ہے اس سے بھی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ وہ احکام بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہیں. اور آج جو دو آیات ہم پڑھیں گے ان کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے ان المسلمین والمسلمات، بلا شبہ یقیناً ان المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں. مسلم کون ہیں؟ ویسے تو حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اصل مسلم کہتے ہیں انتہائی مطیع، فرما بردار اور حکم کا ماننے والا. تو یہاں پر ہر وہ مسلم مرد اور مسلمہ عورت جس نے اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کا، اللہ کے رسول کا مطیع اور فرما بردار مان لیا، وہ مرد ہو یا عورت برابر ہے. والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں. اسلام اور ایمان، یہ یہاں سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسلام ظاہری طور پر استسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دے دینے کا نام مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، مسلمان ہونا. اور مومن جو ظاہری اطاعت کو قبول کیا ہے وہ صرف ظاہر کی حد تک نہیں ہے بلکہ قلبی اور ذہنی اعتبار سے بھی اس کو کلی طور پر قبول کرنا ہے. تو بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی شریعت کو قبول کر لیا، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اور پھر صرف ظاہری استسلام ہی نہیں بلکہ اپنے قلبی اور اپنے ذہنی طور پر اس کو منو عن مان لیا، تسلیم کر لیا. اور ایمان کے بارے میں وہ پہلے ہم پڑھے ہیں وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب بدو آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، تو آپ ان سے کہیے کہ نہیں ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، مومن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. تو مومن یہ اصلاً جس بات کا انسان جس کو قبول کر کے مسلمان بنا ہے اس کو
यानी कल्बो जान से हर जाविये से उसको कबूल कर लेने का नाम है। तो ईमान जो है वो, जैसे ये पहले भी कई दफ़ा मैंने गुजारिश की, ये जुबान से इकरार, दिल से तस्दीक और फिर अमल बिल जवारे का नाम है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ने कहा मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिना औरतें, वल कानितीना वल कानितात। कानित इंतहाई अपने आप को अल्लाह के सामने दलील समझने वाला, इंतहाई जो है वो मुती, इसका माना आप कर लें। कानित असलन बहुत खुशू के साथ और बहुत ज़्यादा नरमी के साथ अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के सामने आ जाने वाला बंदा। वल कानितीन, और बहुत ज़्यादा अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के सामने झुक जाने वाले मर्द और ऐसे ही झुक जाने वाली औरतें। वस्सादिकीन, अब यहाँ पर अगर वही पहले वाला जो मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम और इस्लाम के बाद फिर ईमान, अब फिर वो जब ईमान आ गया है तो फिर कानित, यानी इंसान, कानाता का असल माना है अपने आप को पहले किसी के हवाले तो कर दिया है, किसी तरह की टूचरा भी नहीं है, यानी हवाले करने के बाद उसमें किसी किस्म की अपनी दखल अंदाजी नहीं है, इंतहाई नरमी के साथ, लजाजत के साथ, और बहुत ज्यादा जो है वो अपने ऊपर जो है जो हुक्म आ गया है उसको कुल्ली तौर पर कबूल कर लेने को वाले को कानित कहते हैं। और इसी से कुनूत है, कानाता या कुनूत, उसे कुनूत आते हैं। कुनूत मतलब इंतहाई जलील होके किसी के सामने खड़े होने का नाम है कानाता। वल कानितीना वल कानितात, तो ईमान, ईमान लाने के बाद फिर कानित, यानी ईमान आ गया, मुसलमान बन गया, तो उसके बाद का जो मरहला है वो ये है कि किसी भी किस्म का अपना उसके सामने तकब्बुर या बड़ाई या अपनी ख्वाहिश या अपने जो चीजें हैं उनको बिल्कुल पसे पुश डाल के अल्लाह का मुती बन जाना। तो ये तीन जो है वो यहाँ पर आ गए, इस्लाम, ईमान और फिर उसके बाद कानित। वस्सादिकीना वस्सादिकात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। और गोया के जो बंदा हकीकी मुसलमान है, ईमान वाला है और फिर कानित भी है, तो वो सच्चा है। और सच्चा जो है, वाज़ेह बात है, वो हमेशा किसी भी गलत को कबूल नहीं करता, गलत बयान नहीं करता, गलत की तस्दीक नहीं करता। तो सच्चा वस्सादिकीन और सच्चे मर्द, वस्सादिकात और ऐसे ही सच्ची औरतें, वस्साबिरीना वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। तो जब सच्चा आदमी अपनी सच्चाई के ऊपर ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर खड़ा होता है, तो ये हो नहीं सकता उसको तकलीफ ना है। ये शुरू से लेकर मामला रहा है, जो भी अल्लाह के साथ मुखलिस, सच्चे और अल्लाह ताला के मुती और फर्मा बरदार और उससे उसके सामने अपनी गर्दन झुका देने वाले और उसके बिल्कुल किसी किस्म का अपनी जाती अगराज को जो है वो तर्क कर देने वाले, जब वो अल्लाह के लिए खालिस हो जाते हैं तो फिर दुनिया उसको नहीं छोड़ती, फिर उसको तकलीफें आती हैं। तो उसके बाद फिर सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। वल खाशिईना वल खाशियात, खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें। खाशा का मतलब भी नरमी है और झुक जाना और फर्मा बरदार बन जाना, मुती हो जाना, इसी माने में आते हैं। तो अब सब्र करके फिर ये नहीं है कि अब ये हमने बहुत बड़ा मार का मार लिया और हम कहें कि जी बहुत हमने तो अल्लाह के लिए इतना कुछ कर दिया है, तो नहीं, फिर उसके बाद फिर खुशू, वल खाशिईना वल खाशियात, और फिर वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें। यानी अगर इस्लाम, ईमान और सच्चाई और सब्र के बाद अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उनको कुछ दिया है, तो वो ये नहीं समझते कि ये हमारे इल्म, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, नहीं, इसको अल्लाह ताला का इनाम और फजल समझ के फिर खर्च करते हैं। चाहे वो इल्म हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो जा हो, चाहे वो मनसब हो, हर चीज को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अता समझकर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के लिए देते हैं। वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। वस्साइमीना वस्साइमात, रोजादार मर्द और रोजादार औरतें सदका भी करते हैं और खुद रोजेदार भी हैं। रोजा तकवे की आला मेयार है। इंसान जब हकीकी मानों में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से डरता है,
تو پھر اس کی دی ہوئی وہ چیزیں جو اس کے لیے جائز ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے لیے ناجائز سمجھ کر رک جاتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور روزہ جہاں انسان کو تقویٰ دیتا ہے وہیں انسان کو بے شمار قسم کی علائشوں سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، انسان کو بے شمار چیزوں سے بچاتا ہے۔ جہاں انسان گناہوں سے بچتا ہے وہاں انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر بے شمار اور چیزیں جو انسان کے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اس میں عمومی طور پر تو زنا سے بچنا مقصود ہے، زنا سے بچنے والے مرد و عورتیں، اور اسی ضمن میں اپنے ذات کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ برہنگی سے بچانے والے مرد اور عورتیں۔ یعنی برہنہ ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ کے بندے جن کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ جو ذکر کیے پہلے، تو ان کے اندر حقیقی طور پر وہی مسلمان مومن اور قانت اور صادق ہوگا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور صرف حفاظت یہی نہیں ہے کہ وہ زنا نہیں کرتا بلکہ برہنگی سے بھی بچتا ہے۔ اور اس کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر حقیقی اللہ والے بننا ہے تو پھر اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، سب کو جو ہے وہ پاکیزہ بنانے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ برہنگی سے دور رہا جائے، فحش گوئی سے دور رہا جائے۔ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے کثرت کے ساتھ مرد، والذاکرات اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی اللہ کی عورتیں۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اب جو لوگ یہ ساری چیزیں اپناتے ہیں، یہ جن کے اندر وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ یقیناً اللہ کے بہت زیادہ قریبی اور ہمیشہ اس کے یاد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جو بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، قانت ہے، صادق ہے، اور یہ ساری صفتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، تو ایسا حقیقی معنوں میں اللہ کی یاد کے اندر گندا ہوا شخص ہے، ہمہ وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ تو ایک ترتیب جو میں نے عرض کی ہے، اور یہ ساری جتنی بھی صفات ذکر ہوئی ہیں یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ذکر کر کے فرمایا یہ سارے کام کرنے والے کون ہیں؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اعد اللہ، اعد یعد اعداد، تیار کرنا، اعد اللہ تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے، یہ جو پیچھے گزرے ہیں، مغفرتاً مغفرت کو، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے، واجرا عظیما، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ان کو ایک عظیم اجر سے جو ہے وہ نوازیں گے جو بھی ان صفات سے متصف ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے اللہ ذو الجلال والاکرام نے امہات المومنین کو خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بالکل کلیئر کر دیا کہ مرد ہو یا عورت، جب وہ ایسا عمل لے کر آتا ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ فرق نہیں کرتے کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے، اور اس کو کم ملے گا کہ زیادہ ملے گا، سب برابر ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، قانت مرد اور عورتیں، صادق مرد اور عورتیں، صابر مرد اور عورتیں، سارے کے سارے جو اعمال ہیں ان کے اندر مرد اور عورت برابر ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو بھی اس طرح کا عمل لے کر آتا ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ دونوں کے دنیا کے اندر اعمال اور دنیا کے معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے لائنیں الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے حضور انسان کے اعمال کا جو معاملہ ہے وہ اس سے طرز پر نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا، بلکہ اگر اس کا مطیع اور فرما بردار بن کر آتا ہے، چاہے وہ گھر میں بچے پالے، چاہے باہر جا کر مزدوری کرے، وہ اگر حقیقی مسلم ہے تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ برابر ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایسے تمام لوگوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر بہت بڑا ہے۔ امہات المومنین میں سے ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اللہ کے رسول جگہ جگہ پہ اللہ مردوں کو خطاب کرتے ہیں، مردوں کو خطاب کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، عورتوں کا تذکرہ نہیں آتا۔
فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان کیا اور لوگ جو ہے وہ آ رہے تھے، تو میں نے بھی اپنے گھر کا جو ہے وہ دروازے کے پاس ہو کر سننے کی کوشش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ آیت سنا رہے تھے، لوگوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت اتاری ہے، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ سنائی۔ گویا کہ عمل کے اعتبار سے جب حقیقی طور پر انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن کر آتا ہے، معاشرتی رویہ اس کا جیسا بھی دنیا کے اندر جس بھی لائن پر وہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ مزدور ہے، یا جو ہے وہ چیف جسٹس ہے، جس بھی حالت میں ہے، جب اللہ کے سامنے یہ صفات لے کر آتا ہے تو ان کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی چلانے والا ہو اور چاہے کوئی جو ہے وہ فیصلے کرنے والا ہو، اللہ کی نظر میں وہ سارے، اور چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہو اور چاہے جو ہے وہ باہر جا کر دنیا کے معاشرتی نظام کو چلانے والا ہو، تو اللہ کی نظر میں برابر ہے، اگر خشوع ہے، صدقہ ہے اور روزہ ہے اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی نظر میں بڑے عظیم ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہوئی کہ مرد و عورت برابر ہیں اور کسی قسم کا کوئی جو ہے فرق نہیں ہے، بس ہے تو یہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ وما كان اور نہیں ہے، لمؤمن کسی مومن کے لیے، لمؤمن مومن چونکہ نکرا اس لیے ہم نے کہا کسی مومن کے لیے، وما كان لمؤمن اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ولا مؤمنة اور نہ کسی مومنہ کے لیے، مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ، اذا جب، قضى اللہ فیصلہ کر دے، قضا یقضی، قضا فیصلہ کرنا، جب فیصلہ کر دی اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی بھی کام کا، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی معاملے کا فیصلہ فرما دیں، ان یکون یہ کہ ہو، لہم ان کے لیے یعنی مومن مرد اور عورت کے لیے، الخیارات اختیار، خیارہ اختیار کو کہتے ہیں، ان یکون لہم الخیارات یہ کہ ہو ان کے پاس اختیار، من امرہم اپنے معاملے میں، یعنی کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو پھر وہ اپنا اختیار استعمال کریں، قطعاً نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو بھی عصا یعصی من یعص اللہ جو نافرمانی کرے، جو عصیان اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کرے، ورسولہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، فقد پس یقیناً ضل گمراہ ہو گیا، ضلالا گمراہ ہونا، مبینا واضح، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنا اختیار استعمال کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے نافرمانی کی وہ واضح ترین گمراہی کے اندر چلا گیا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ معروف، جیسا کہ مفسرین تقریباً سب مفسرین نے ذکر کی ہے، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام نکاح لے کر گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور سمجھے یہ کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر واضح کیا کہ نہیں، میں نے اپنے لیے نہیں، میں نے زید بن حارثہ کے لیے جو ہے وہ طلب کیا ہے، تو ناراض ہو گئے گھر والے بھی اور سیدہ زینب نے بھی اس کو ناپسند فرمایا، کیونکہ وہ قریشی خاندان سے تھی اور زید جو ہیں وہ جیسا کہ معروف ہے وہ آزاد کردہ غلام تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، البتہ متبنہ تھے، وہ جو پہلے باتیں گزری ہیں کہ انہوں نے بعد میں جب طلاق دے دی تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، تو یہ اس سے پہلے کی بات۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے زید کے لیے طلب کیا ہے نکاح، پیغام بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر اس کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ دوبارہ کہا، ابھی بعض روایات میں آتا ہے کہ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت اتار دی، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی امر آ جائے تو اس کے اندر اپنا اختیار استعمال کریں، تو فوراً سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، اور پھر جو ہے وہ ان کا سیدنا زید کے ساتھ نکاح ہوا۔ بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ آرڈر اور امر یہ
हर किसी के लिए है और क़यामत तक के लिए है कि किसी भी मोमिन के पास अल्लाह की बात आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, तो फिर उसको पता हो कि ये अल्लाह और उसके रसूल का ऑर्डर है, फिर उसके खिलाफ करे तो फिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, अपना जब इख्तियार इस्तेमाल करेगा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म आ जाने के बाद, तो वो यकीनी तौर पर गुमराह शख्स है। और जिसने हकीकी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के अपने आप को ताबे कर दिया, तो उसका पहले जो है वो मामला गुजरा है, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, उनके लिए बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत भी है और बहुत बड़ा अजर भी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी रहमत के साथ, अपने फजल के साथ हमें अपना मुती और फरमाबरदार बना ले। अल्लाह हमें इन तमाम सिफात से मुत्तसिफ होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारा इस्लाम अल्लाह जुल जलाली वल इकराम अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी ज़ुबान हमारा अमल सच्चा कर दे। अल्लाह हमें अगर कोई तकलीफ आए तो उस पर सब्र करने वाला बना दे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र इंद सदमतिल ऊला, हकीकी सब्र वो होता है जब इंसान को यकदम कोई परेशानी आए, सदमा आए, तो फौरन जो हालात होते हैं उसी के ऊपर सब्र करके दिखाया जाए, तो वही असल सब्र है। अल्लाह सब्र करने की तौफीक दे। इसी तरह अल्लाह के सामने आजिज़ी, इनकिसारी और खुशू और सदका करना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें इन तमाम सिफात से मुत्तसिफ होने की तौफीक नसीब फरमा दे। और ख़ास तौर पर वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाला कौन होता है? मर्द हो या औरत, कसरत के साथ कब वो जाकिर होगा? जब हर हाल में वो अल्लाह को याद करता है। और हर हाल में याद उसी वक्त होता है जब उठते बैठते हर वक्त जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआएं सिखाई हैं, जब जो है वो घर में दाखिल हुआ तब दुआ पढ़ी, बाहर निकला तब पढ़ी, बैठा तब पढ़ी, पानी पिया फिर पढ़ी, खाना खाया फिर पढ़ी। तो हम वक्त अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की याद अपने साथ जो लिए फिरता है वो ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात। एक रिवायत में है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रात को उठता है और फिर अपनी बीवी को भी जगा लेता है, या अगर औरत उठती है तो अपने खामद को भी जगा लेती है, अगर वो 2 रकअतें पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं तो वो ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात में शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरह रात का क़याम वो ये हकीकी तौर पर जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले हों उन्हीं को ही नसीब होता है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को हर वक्त या हर चीज के अंदर इंसान ये समझे मेरे रब की अता, मेरे अल्लाह की देन, ये मेरे रब का फजल, ये मेरे रब की। तो हर चीज जब इंसान कोई भी अमल करे अपने आप को देखता है सेहतमंद है, अल्लाह की, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का फजल। आप देखता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत सारी परेशानियों से बचा रखा है, अल्लाह की करम नवाजी। हर चीज के अंदर इंसान अपनी जात को पीछे करके अपने रब को मुकद्दम समझता है या उसके हवाले अपने आप को समझता है, तो वो ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात में शुमार होगा। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे। और अगर हमें पता चल जाए कि ये अल्लाह और उसके रसूल का ऑर्डर है तो हमें कतअन उससे आगे नहीं होना चाहिए और या कोई बात भी नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गुमराही मुकद्दर हो जाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की गुमराहियों से महफूज फरमा दे। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।